فلا تحسبن اللہ، پس مت خیال کر اللہ کو، مخلف وعدہ کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز، کہ بے شک اللہ زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان کافروں کو جو ہے دنیا میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، کھاتا پیتا دیکھتے ہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں اللہ سے اور اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا میں زندہ ہیں۔ تو اللہ نے تو اپنی رسولوں سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ کفار دنیا میں زندہ ہیں، تو آپ اور نبی سے تو خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کیسے اللہ کی مدد پہ یہ شک ہو سکتا تھا معاذ اللہ۔ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آیت بیان فرمائی کہ اللہ نے جو ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے نا، وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ تم ان کافروں کی ظاہری جو ہے حالت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، نہیں، اللہ نے جو ان کی ہلاکت کا وعدہ کیا ہے، اگر یہ ایمان نہ لائے تو اللہ ضرور ان کو ہلاک کرے گا، اور اللہ نے اپنے نبیوں سے اور ایمان والوں سے جو مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ ضرور اس وعدے کو کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ اس لیے جو ہے فتح، نصرت اور کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ ضرور ہوگا۔ آپ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ وقت آ جائے گا تو دنیا میں بھی ان سے انتقام لیا جائے گا، اور مرنے کے بعد تو ان کا انتقام، اللہ کا انتقام پکا ہے کہ وہ ضرور بضرور ان سے حساب لے گا۔ اور آگے فرمایا یوم تبدل الارض، جس دن بدلی جائے گی زمین، یہ زمین، غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، اور بدلے جائیں گے آسمان، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور نکل کھڑے ہوں گے لوگ، برزو، نکل کھڑے ہوں گے لوگ اللہ کے سامنے جو الواحد، جو واحد ہے، قہار اور زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، وہ باہم جکڑے ہوں گے، فی الاسفاد، زنجیروں کے اندر، سرابیلہم من قطران، اور ان کی قمیصیں ہوں گی، ان کے کرتے ہوں گے، سرابیل کرتے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، قمیص کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان کی قمیصیں ہوں گی، کرتے ہوں گے، من قطران، گندھک کے، وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانپے ہوئی ہوں گے ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوگی آگ، لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ خبر پہنچا دینا ہے لوگوں کو، ولینذر، تاکہ ڈرائے لوگوں کو، انذر ینذر، ڈرائے لوگوں کو اس سے، ولیعلموا، اور تاکہ جان لے لوگ، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ معبود ہے اکیلا، اور تاکہ ولیذکروا، تاکہ سوچ لیں، سمجھ لیں، اولو الالباب، عقل والے لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو آخرت کا اور منظر دکھا دیجئے کہ جس دن قیامت آئے گی تو اللہ پاک اس قیامت کے آنے کے بعد زمین اور آسمانوں کو بدل دیں گے۔ اب زمین اور آسمانوں کو کس طرح بدلا جائے گا، یہ پہلے بھی تذکرہ آیا ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ زمین کو اللہ اس طرح بدلیں گے کہ زمین کو ایک جو ہے سطح کر دیں گے، یعنی ابھی تو زمین پر کہیں پہاڑ ہیں، کہیں زمین اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں بہت بلندی ہے، کہیں غار ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں صحرا ہیں، تو اس زمین کو ایک جیسا کر دیا جائے گا، نہ کوئی غار ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ سمندر، نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے دنیا کے اندر زمین کے اوپر سڑکیں بنی ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، پل بنے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی مانا آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے بدلے میں دوسرے آسمان اور زمین بنا دیا جائے گا۔
بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس آسمان اور زمین میں تبدیلی کر دی جائے گی، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ نئے ہی آسمان اور زمین قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو ہے وہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے بھی جو حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نئی زمین ہوگی جو بالکل چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور وہ زمین ایسی ہوگی جس کے اوپر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف کے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک آپ سے شاہ فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی پہاڑ۔ بہرحال یہ بھی آتا ہے کہ نئی زمین ہوگی، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت زمین کو کس طریقے سے نیا بناتے ہیں، یہ اللہ ہی کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر بتایا گیا تو اللہ رب العزت کی ساری بات کیا ہے، سچی ہے۔ اور پھر جو ہے آخر آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو زمین تبدیل کر دی جائے گی، اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے، کہاں سے؟ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور حشر کے میدان کی طرف جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے، اور وہ مجرم کیسے ہوں گے؟ ان زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے ہوں گے۔ ایک زنجیر میں بہت سارے مجرموں کو آپس میں باندھا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر جرم کے مجرم جو ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے۔ اور یہ جو جہنم کی جو زنجیریں آتی ہیں ان کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، طویل روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہی ہوں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، رسول اللہ اگر جہنم کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر میں سے ایک بالشت برابر زنجیر اگر دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دی جائے تو دنیا کے پہاڑ پگھل کر زمین کی ساتوں تہوں کے نیچے چلے جائیں گے۔ یعنی اتنی وسنی اور اتنی سخت جو ہوگی وہ جہنم کی زنجیریں ہوں گی، جس زنجیروں سے جو ہے وہ مجرموں کو باندھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو باندھا جائے گا، ان کے کپڑے بیان فرمائے، سرابیلہم من قطران، کہ ان کے کرتے، ان کے کپڑے جو ہوں گے وہ گندھک کے ہوں گے۔ گندھک جو ہے اسے سمجھ لیں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے، آتش گیر مادہ، کہ جو ہے وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے ہاں یہ سڑکوں پہ جب سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو تارکول ڈالا جاتا ہے کالے کالے رنگ کا، ڈامر بھی اسے کہتے ہیں، تارکول بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس میں آگ جو ہے بہت جلدی لگتی ہے، تو اسی تارکول کو جو ہے عربی زبان کے اندر گندھک یا قطران کہا جاتا ہے، کہ اس تارکول کا جو ہے وہ لباس پہنایا جائے گا، کہ جب وہ لباس یہ ان کے جسموں پہ ہوگا تو جہنم کی آگ ان کے جسموں کو بہت جو ہے جلدی لگے گی۔ اور فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ، کہ ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، کہ ان کے صرف جسموں کے اوپر آگ نہیں لگی ہوگی بلکہ ان کے چہرے بھی کیا ہوں گے؟ آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ کفار کے لیے اللہ نے کیسے کیسے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں، کہ جو شخص ایمان کی دولت سے خالی ہو کر دنیا سے چلا گیا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تاکہ بدلہ دے، کہ اللہ نے یہ جو سزائیں تیار کر کے رکھی، کیوں؟ کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو بے انصاف نہیں ہے کہ کسی کو ویسی سزا دے دیں، بلکہ اللہ نے یہ جو سزائیں تیار کر کے رکھی اس لیے ماں کا سبت، جو انہوں نے کمایا، ہر نفس نے جو دنیا میں کمایا، جو کچھ کیا ہے ویسا کر کے جو جائے گا انسان تو ویسے ہی اس کو اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ نے تو یہ چیز ہے، اللہ فرمانے بدلہ دینے کے لیے تیار کر کے ہے، اور فرمایا ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، کہ دنیا کے اندر اگر وہ چھوڑ بھی دے تو آخرت کے اندر وہ کسی ظالم اور کافر کو نہیں چھوڑے گا۔ اور آگے فرمایا ہاذا بلاغ،
للناس، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ نبی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو ہے وہ شرک سے اور کفر سے کیا آ جائیں، باز آ جائیں اور جان لیں کہ صرف اللہ اکیلا ہے، کفر اور شرک کو میرا رب کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور عقل والے لوگ سوچیں کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کائنات کے اندر ایک ذات اللہ کی ہے اکیلی، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو مالک ہے، خالق ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا اس کے ساتھ صریح بے انصافی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورت جو ہے یہاں مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کل جو ہے پھر ہم اگلی سورت جو ہے وہ